یاجوج ماجوج کیسے نظر آتے ہیں؟ مشرق اور مغرب میں ایسے شہر جو پوری دنیا سے بڑے ہیں۔ علماء کرام نے حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک طویل حدیث پاک نقل کی ہے، اس کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک تاریخ طبرہ، اخبار الزمان المسودی، تاریخ رسل الملوک اور کتاب العظمۃ اور تاریخ ابن عساکر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو شہر بنائے، ایک مشرق میں ہے جس کے لوگ قوم عاد کے بچے ہوئے مومن ہیں، دوسرا شہر مغرب میں ہے جس کے رہائشی قوم سمود کے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ مشرق میں رہنے والوں کے شہر کا نام عربی میں جابلک اور سریانی میں مرکیسیہ ہے، اور مغرب میں موجود شہر کا نام عربی میں جابرس اور سریانی میں برجیسیہ ہے۔ ہر شہر کے 10,000 دروازے ہیں اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ ایک فرسخ تقریباً 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 10,000 کو 4.5 کلومیٹر سے ضرب دیں تو یہ ہماری اس نظر آنے والی زمین سے کئی گنا زیادہ ایک شہر کا رقبہ بنتا ہے، یعنی ایک شہر اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر دن ان دروازوں پر 10,000 لوگ پہرا دینے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ چکا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس قوم کی کثرت اور ان کی آوازیں نہ ہوتی تو تم ضرور سورج کے اترنے کی آواز سن لیا کرتے۔ اور ان کے پیچھے 3 قومیں اور آباد ہیں، منسک، تاریس اور تافیل، اور ان کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں۔ جبرائیل امین شب معراج مجھے یاجوج ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے ان کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ پھر جبرائیل مجھے ان 2 عظیم شہروں کی طرف لے گئے تو دونوں شہر مجھ پر ایمان لے آئے، تو وہ اب ہمارے بھائی ہیں۔ جو اچھے کام کرے وہ تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو برے کام کرے وہ تمہارے گناہگار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر جبرائیل مجھے ان 3 قوموں تاریس، تافیل، اکرا مسنک کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی انکار کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ اور یاجوج ماجوج جہنم میں ہوں گے۔ یاد رکھیں یاجوج ماجوج عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو تو ان کے ہاں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ وہ عرض کریں گے یا رب کتنا؟ رب العزت فرمائے گا 10 میں سے 9 جہنم کے لیے الگ کر دو۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو ان کا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ حمل گرا دے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ یہ سن کر گھبرا گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 یاجوج ماجوج میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک مسلمانوں میں سے جنت میں جائے گا، یہ مطلب ہوگا 10 میں سے 9 کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج اور ان 2 عظیم شہروں کے لوگ بقیہ 3 قوموں سے سب کے سب انسان ہیں، یعنی ہماری معلومات میں جو موجودہ انسانوں کی گنتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان ایسے بھی ہیں جو نہ ہمارے علم میں ہیں نہ جدید سائنس کے دائرے میں ہیں۔ اگر آپ جنگ دوم کی تاریخ باریکی سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بر اعظم انٹارکٹیکا کے پیچھے ایک دنیا آباد ہے، اور وہاں جانے پر پابندی کیوں ہے؟ بعض ذرائع کے مطابق ہٹلر نے زمین کے اندر جانے کی اور وہاں قوموں کو سراغ لگانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ زیر زمین قومیں آباد ہیں۔ اس بارے حدیث بھی بتاتی ہیں کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے نہ آسمان دیکھا ہے اور نہ ہی چاند و سورج دیکھے ہیں، اور یاجوج ماجوج کی تعداد کا علم تو اللہ جانتا ہے وہ ہیں کیسے اور کتنے ہیں۔ ایک کتاب میں علامہ صفدری لکھتے ہیں یاجوج الگ قوم ہے اور ماجوج الگ قوم ہے، اور یاجوج کے مزید 4 لاکھ قبیلے اور ماجوج کے بھی تقریباً اتنے ہی قبیلے ہیں، کچھ درختوں کی طرح لمبے ہیں اور
اور کچھ جتنے لمبے اتنے ہی چوڑے ہیں، اور کچھ ایسے کہ ایک کان سے نیچے بچھا کر دوسرے اوپر اوڑھ کر سوتے ہیں، کچھ ایک بالشت کے برابر ہیں اور کچھ کے قد بادلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی زمین اتنی بڑی ہے کہ جدید سائنس بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکی۔ یہی حقیقت ہے کہ ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جو حدیث پاک میں آ گیا وہی حق ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اعتراض کرنے والے سفہاء اور جہلاء مزے مزے سے بالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں جن میں کچھ لوگ زمین کے نیچے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے قد انتہائی طویل ہوتے ہیں اور کچھ بونے ہیں، کچھ عجیب و غریب شکلوں والے ہوتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی جنگیں بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب بات اسلامی تاریخ کی آتی ہے تو اپنی کم عقل کو استعمال کرتے ہوئے اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ آپ ان دو عظیم شہروں کے بارے میں سوچیں کہ ایک شہر بھی پوری دنیا کی آبادی سے بڑا ہے، دونوں مل کر کیسے ہوں گے؟ اور پھر یاجوج ماجوج اور تافیل تاریس اور منسک کی زمین کتنی بڑی ہے اور کتنی تعداد ہوگی؟ اللہ رب العزت کی کائنات بہت بڑی ہے، اور اگر کسی نے رب العزت کی عظمت کو کچھ سمجھنا ہے تو قرآن پاک کا یعنی کتاب العظمت کا مطالعہ کریں۔